السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم طلباء کرام، کیا حال چال؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا سبق جو ہے لیکچر احادیث مبارکہ سے متعلقہ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سلیبس میں یہ 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ قرآنی آیات، جس میں ہم نے سورۃ احزاب کو پڑھا اور سورۃ ممتحنہ کو پڑھ لیا، اور دوسرا حصہ ہمارا احادیث سے متعلقہ ہے، جس کے اندر ہم 10 احادیثیں پڑھیں گے جو کہ ہماری کتاب کے اندر حدیث نمبر 11 سے 20 تک دی گئی ہیں۔ وہ 10 احادیث ہمارے سلیبس کا حصہ ہیں، اور اس کے بعد تیسرا جو اس کا حصہ ہے وہ موضوعاتی مطالعہ ہے، ان کو ہم پڑھیں گے۔ تو آج ہمارا لیکچر احادیث مبارکہ ہے، جس کے اندر حدیث نمبر ہم 11 کو پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم حدیث کو نوٹ کریں گے اور اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کی تشریح کو سمجھیں گے۔ تو طلباء کرام، جیسا کہ آپ لوگوں نے جانتے ہیں کہ حدیث کی جو تشریح ہے کہ وہ اس انداز میں کی جائے کہ ہمیں اس کا معنی اور مفہوم سمجھ میں آ جائے۔ تو ہماری حدیث کا انداز ایسا ہوگا، تشریح کا انداز ایسا ہوگا کہ جس میں سب سے پہلے تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے، ترجمہ کرنے کے بعد جو ہے اس کی تشریح کریں گے، اور تشریح ہماری مختصر سی قرآن سے ہوگی اور احادیث مبارکہ سے ہوگی، اور جو ہے اس سے پھر ہم نے کیا سیکھا اس کے متعلق جو ہے ہمیں تھوڑا سا ایک آج کی حدیث سے ہم نے کیا سیکھا اس سے متعلق ایک آدھا پوائنٹ ذکر کرتے ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں، پہلے حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کی تشریح اور معنی کی طرف آتے ہیں۔ جی طلباء کرام، حدیث نمبر ہماری 11 ہیں، تو پہلے ہم حدیث کو نوٹ کریں گے۔ جی، حدیث ہے الصلاۃ الصلاۃ عماد الدین دین۔ صلاۃ کا معنی ہوتا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نماز۔ عماد کا مطلب ہوتا ہے ستون، نماز۔ دین کا مطلب دین، نماز دین کا ستون ہے۔ ومن اقامها، واو کا مطلب اور، من کا مطلب جس نے یا جو، اقامها اقامت یعنی کھڑا ہونا، جس نے اس کو قائم کیا، اس کو نماز کو۔ فقط اقامت دین، فقط بس تحقیق، اقامت دین اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمها، اور جس نے، ہدم مطلب ہدم سے ہے منہدم کر دینا، گرا دینا، کسی چیز کو ختم کر دینا اس سے۔ ہدمها جس نے اس کو گرا دیا۔ فقد ہدم الدین، بس تحقیق اس نے دین کو گرا دیا۔ جی طلباء کرام، یہ ہماری جو ہے حدیث مبارکہ ہے 11، جس کا ترجمہ جیسا کہ ہم نے پڑھ لیا۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ومن اقامها جس نے اس کو قائم کیا، یعنی نماز کو جس نے قائم کیا۔ فقط اقامت دین اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمها جس نے اس کو گرا دیا۔ فقد ہدم الدین اس نے دین کو گرا دیا۔ دیکھیں، ہماری حدیث مبارکہ کی جب بھی حدیث مبارکہ آئیں گی، اس کا ہمارا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ
اور اس کی تشریح اس انداز میں کی جائے، مختصر ہو، چاہے 10 لائنوں میں یا 5 لائنوں میں 6 لائنوں میں ہو، لیکن ایک سمجھنے والے کو آگے سمجھ آنا چاہیے۔ ہمارا انداز کیا ہوگا، یہ ہم نے حدیث پڑھ لی، پڑھنے کے بعد اس کا ہم نے ترجمہ کیا، یہ ترجمہ جیسا کہ ہم نے کر دیا، ترجمے کے بعد اب ہم کیا کریں گے، سب سے پہلے اسی کی اپنے الفاظ کے اندر تشریح کریں گے کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم کیا گویا کہ اس نے کیا کیا، اپنے دین کو قائم کیا، اور جس نے اس کو گرا دیا بس تحقیق اس نے دین کو گرا دیا۔ مطلب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک عمارت کے ساتھ نماز کی جو ہے تشبیہ ایک عمارت کے ساتھ تشبیہ دے کے ہمیں بتلا رہے ہیں۔ کیوں؟ صرف نماز کی اہمیت واضح کرنے کے لیے کہ دیکھیں جس طرح ایک جو ہے عمارت بغیر دیواروں کے، بغیر ستون کے کھڑی نہیں ہو سکتی، اسی طرح نماز ہمارے دین کے اندر ستون کی حیثیت رکھتی ہے کہ جسی طرح ہم نماز کو اگر قائم نہیں کریں گے تو اپنے دین کو قائم ہم کر سکتے نہیں ہیں۔ تو اس جو ہے حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ایک عمارت کے ساتھ تشبیہ دے کے ہمیں نماز کی اہمیت کے متعلق کیا کیا ہے، آگاہ کیا ہے۔ اب یہ تو ہم نے ایک اپنے الفاظ میں اس حدیث مبارکہ کی کیا کر دی، تشریح کر دی۔ اب ہم نماز کی جو اہمیت ہے ہم اس کو دیکھیں گے قرآن کے اندر آیا، قرآن کیا کہتا ہے اس چیز کے بارے میں۔ ہم قرآن کی وہاں پہ ایک لکھ دیں گے نماز کی اہمیت یا فضیلت قرآن کی روشنی میں، جیسا کہ نماز قرآن پاک کے اندر آتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنین پر اوقات مقررہ کے اندر کیا کی گئی ہے، فرض کی گئی ہے۔ تو یہاں سے بھی ہمیں قرآن پاک سے بھی نماز کی اہمیت کی فضیلت کے بارے میں کیا ہو گیا، پتہ چل گیا۔ اسی طرح نماز کا جیسا کہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ قرآن پاک کے اندر تقریباً 400 کے قریب جو ہے بار بار جو ہے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ نماز کے قائم کرنے کا بھی کیا دیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر بھی تقریباً 700 سے جو ہے زیادہ مرتبہ نماز کی تاکید کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں یہ ہم نے قرآن مجید کی جو ہے قرآن مجید سے نماز کی اہمیت کے بارے میں پتہ چلا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کے بارے میں کیا فرمایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن اور جو ہے منافق یا کافر کے درمیان جو ایک چیز کا فرق ہے وہ کیا ہے، فرق کرنے والی چیز کیا ہے، وہ نماز ہے۔ تو مومن اور جو ہے کافر کے اندر جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ ایک نماز ہی ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جو ہے مومن کی معراج ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو اور جو ہے دیکھتے ہوئے ہم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سنتے ہیں تو ایک مومن کے لیے نماز کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی جو ہے ہمیں اب ہمارا جو ہے عملی کام یہ ہے کہ جو ہے ہمیں 5 وقت نماز کی پابندی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، لہٰذا مومن ہونے کی علامت ہے، لہٰذا دین کو مضبوط بنانے کے لیے تمام مسلمانوں کو نماز باجماعت ادا کرنی چاہیے۔ آج کی حدیث مبارکہ سے ہم نے یہ ایک عملی کام سیکھا ہے، اور جو ہے ہر حدیث اللہ کے نبی کی احادیث مبارکہ ہمارے لیے بہترین نمونہ، ہر عمل پہ ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے ان کے اندر۔ تو جب ہم حدیث مبارکہ کو اس نیت سے پڑھیں گے، اس نیت سے سیکھیں گے کہ یہ ہماری عملی زندگی میں، ہماری زندگی کے اندر یہ جو ہے جو کام ہونے کے قابل ہو جائے،